السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، جی کسی بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں روٹیاں پکا رہی ہوں۔ فرمایا لاؤ ایک روٹی میں پکا دیتا ہوں۔ آپ نے روٹی بنا کر تندور میں لگائی لیکن وہ کافی دیر نہیں پکی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ بیٹا جس چیز کو میں ہاتھ لگا دیتا ہوں اس کو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ اس پر بخاری کا حوالہ لکھا ہے، صحیح بخاری۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت بخاری میں اور حدیث کی مشہور اور متداول کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل صاف جھوٹ ہے جو بنا کر صحیح بخاری کا نام لکھ دیا گیا ہے، جو قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے سچی ترین کتاب ہے۔ اس کے اوپر صاف جھوٹ بولا گیا، ایسی کوئی بات نہ بخاری میں ہے نہ حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دیں اس کو آگ نہیں پکا سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، یہ عقیقے کے طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے پر اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ اس روایت کے آخر میں آتا ہے فذبحہما بیدہ، اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ یہ بخاری مسلم حدیث کی دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اب یہ مینڈے جو ذبح کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے دست مبارک سے کیے، ان کو ہاتھ لگایا، پکڑا، ذبح کیا، اور پھر یہ آگ پر پکے بھی ہیں اور لوگوں نے کھائے بھی ہیں، لہذا یہ بات کہنا بالکل غلط ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ 100 اونٹ ذبح کیے، ان میں سے 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ ذبح کریں۔ آپ نے جو اونٹ خود ذبح کیے وہ حجاج نے کھائے بھی، پکائے بھی، آگ پہ پکے بھی ہیں اور لوگوں نے کھائے بھی ہیں، لہذا یہ بات کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دیں اسے آگ نہیں جلاتی، یہ بالکل جھوٹ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب کی گئی ہے جو آپ نے نہیں فرمائی ہے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے، اگر انسان کو اللہ نے دین کا علم نہ بھی دیا ہو تو وہ اپنی عقل کو استعمال کر لے اور دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی۔ جب آپ نے صحیح عقیدے کی دعوت دی تو اللہ نے اس کے مقابلے میں بطور بد دعا اس کے لیے یہ سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ یہ سورہ مبارکہ ہے کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا مال، تیری اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، تیری بیوی اور تو سب جہنم میں جاؤ گے۔ اب یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور جہنم میں جلے گا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ بھی کیا، ہاتھ بھی لگائے، معانقہ بھی کیا، گلے بھی ملے، حتیٰ کہ آپ کا وہ چچا جس نے ساری زندگی آپ کا ڈیفنس کیا، دفاع کیا، مکہ کے کافروں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا رہا، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کی زندگی کے آخری مرحلے میں آپ اس کے پاس گئے آخری وقت کہ میرے کان میں چچا کلمہ پڑھ دو، لیکن اس نے نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تو جہنم میں اس کو جوتا پہنایا گیا ہے آگ کا، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہے جیسے ہنڈیا کھولتی ہے۔ تو یہ آپ کا چچا ہے، ساری زندگی دفاع کرنے والا ہے، آپ اس کو ملتے بھی رہے، ہاتھ بھی لگاتے رہے، معانقہ بھی کرتے رہے، گلے بھی ملتے رہے، لیکن وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دیں وہ اس کو آگ نہیں جلاتی ہے؟ اور ایک اور بات قابل غور ہے، اگر آپ کے ہاتھ لگانے سے آگ سے آزادی ملتی ہوتی تو آپ نے احد میں جا کر اپنے دندان مبارک کیوں شہید کرائے؟ طائف میں آپ نے پتھر کیوں کھائے؟ 14 صحابہ کرام کی قربانی بدر میں کیوں دی؟ 70 کی احد میں کیوں دی؟ آپ جاتے ان لوگوں کو صرف ہاتھ لگاتے، ٹچ کرتے اور وہ پکے جنتی بن جاتے، آگ سے آزاد ہو جاتے۔ ابو جہل کے ساتھ اتنی بڑی جنگیں کرنے کی اور دیگر ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کیا ضرورت تھی؟ تو آپ ان کو ہاتھ لگاتے، بلکہ آپ نے لگائے ہوں گے، وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو وہ سارے کے سارے جہنم میں جنت میں جانے والے بن جاتے، جہنم سے بچ جاتے۔ آپ کہتے میں نے ہاتھ لگا دیا، اب ان کو آگ بالکل نہیں جلا سکتی ہے، تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، بخاری کی یہ روایت ہے کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا عام آدمی کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اور آپ کی خود ساختہ شان بیان کرنا اور آپ کو آپ کے مرتبے سے بڑھانا،
اور جھوٹی باتیں آپ کی طرف منسوب کرنا یہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور جو لوگ اس پوسٹ کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں ان کو یہ روایت یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث کل ما یسمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنتا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر اس کو یہ دیکھے کہ یہ صحیح ہے یا سچ ہے، آگے بیان کر دے یا جھوٹ ہے اس کو آگے بیان کرے، تو وہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ پوسٹ بالکل غلط ہے، جھوٹی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔